رمضان کے ویسے مفہوم دا ورڈ رمضان ہے کیا؟ یس، رمضان عربی کا ورڈ ہے اور اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید میں یوز کیا ہے. اچھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. اچھا. تو اس میں صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور خاص طور پہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے جو حروف ہیں، جو ورڈز ہیں، لیٹرز ہیں، را، میم، طود، الف اور نون، اس پہ ڈسکشن کی ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم جو اللہ تعالیٰ حکیم ساری کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہے، اس کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اچھا. تو جب کوئی لفظ فارم کرتا ہے تو اس کے ہر ورڈ کے اندر حکمت ہوتی ہے اور لیٹر کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی. اس مہینے میں رمضان میں انسانوں کو وافر مقدار میں رحمت ملتی ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمتن، کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے انتہا رحمت برساتے ہیں بندوں کے اوپر. تو را کے اندر رحمت کا عنصر ہے کہ اللہ پاک رحمت لوگوں کو دیتے ہیں. پھر میم ہے کہ محبت الہی، را رحمت الہی، میم محبت الہی. مطلب انسانوں کی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے اور یہ محبت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے بھوکا ہوتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی محبت میں. تو محبت الہی انکریز ہو جاتی ہے رمضان میں. دعا سے مراد ضبط نفس ہے، یعنی ضبط نفس مطلب نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کے شیطان کو کنٹرول کرنا، ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا. انسان بہت سی چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا، انسان کو روک لیتا ہے، تو یہ ضبط نفس ہے. تو رمضان ضبط نفس سکھاتا ہے. الف سے مراد ہے الوہیت، یعنی انسان سراپا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، مقام بندگی پر فائز ہو جاتا ہے. اور ہم نے بندہ بننے کو ایک اپنے ہر کسی نے اپنے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے. جبکہ بندہ کا تصور جو ہے نا وہ عربی سے اور قرآن مجید سے ملتا ہے. اور بندے کا مطلب ہے، عبد کا مطلب ہے غلام. جو سلیوز ہوتے تھے نا پرانے ادوار کے اندر، جن کو خریدا جاتا تھا اور ان کو پھر یوز کیا جاتا تھا. اب غلام کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی، کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جو مالک نے جس نے خریدا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، وہ سارا مالک کی ڈیزائر سے ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے مالک کی رضا کے مطابق ہر کام کرے تو وہ سچا غلام ہوتا ہے. ادروائز اس کے بہت سے نام ہوتے ہیں. تو ان غلامی سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ابدیت کیا ہے، اللہ کا بندہ ہونا کیا ہے. وہ یہ ہے انسان اگر ٹوٹلی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق چلے تو وہ سچا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، وہ صحیح بندہ ہے. اچھا. تو اس میں جو ہے نا وہ ابدیت جھلکتی ہے انسان کے اندر، اور الوہیت جھلکتی ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، رب ہے، معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بندہ ہے. مطلب اللہ کی خواہش سے ایک سر منہ بھی انحراف نہیں کرتی، ادھر ادھر نہیں ہوتی. سورج کو دیکھ لیں، اللہ کا بندہ ہے نا، ایگزیکٹ ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، ایگزیکٹ ٹائم پہ غروب ہوتا ہے اور اپنے سرکل میں چل رہا ہے. زمین جو ہے وہ اپنے سرکل میں چل رہی ہے، سورج جو ہے، چاند جو ہے اپنے سرکل میں چل رہا ہے، باقی جو پلانٹس ہیں وہ اپنے اپنے سرکل میں چل رہے ہیں، درخت ہیں وہ کھڑے ہو کے اس کی بندگی کر رہے ہیں. یعنی کائنات کی ہر چیز اس کا بندہ ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں. اور پھر ایک جگہ آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہر چیز بندگی کر رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے سوائے دو چیزوں کے. اچھا. وہ ہم انسان ہیں اور جن ہیں. اچھا. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ کی مانتی ہے. جی. تو ابدیت کا مطلب ہے کہ باقی چیزوں کی طرح ہی اللہ کا بندہ بن کر رہو. تو یہ اس کی بندگی کا کنسیپٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں کم از کم ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. کہ دیکھیں اللہ پاک نے حلال چیزوں سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے
تو جس مہینے میں حلال بھی حرام بن جائیں اس میں حرام چیزوں کی حرمت کا عالم کیا ہوگا. کتنا اللہ پاک دور لے جاتا ہے ہمیں حرام چیزوں سے. لیکن بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کے اندر بھی حرام چیزوں کی طرف مائل رہے اور حرام کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانے, بات نہ سنے. تو بات میں کر رہا ہوں کہ را, میم, ضاد, الف اور نون, آخر میں رمضان کے اندر نون آتا ہے. تو نون سے مراد ہے کہ یہ سارا کچھ جو یہ بزنس ہو رہا ہے رمضان کے نام پر, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو نون سے مراد نعمت الہی, نعمت. تو رمضان میں دیکھیں کہ سارا کچھ لفظ میں کلیئر کر دیا ہے. بہت خوبصورت. ہاں جی, رحمت الہی بھی ہے, محبت الہی بھی ہے, ہاں جی, ضبط نفس بھی ہے, الوہیت بھی ہے, اور اس کے اندر نعمت الہی بھی ہے. اب آ گیا سواد, صوم کا لفظ. قرآن مجید میں روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے, مہینے کے لیے رمضان کا, اور روزے کے لیے جو ایک دن ہم رکھتے ہیں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا. کتب علیکم الصیام جمع ہے صوم کی, اے لوگوں ہم نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں. اب صوم کے کہتے ہیں کہ صوم کے سواد سے مراد صبر ہے, جو ابھی بات ہو رہی تھی, صبر کہ انسان غصے کے مقام پہ صبر کرے, انسان کی مشکل آئے صبر کرے, بھوک ہو صبر کرے, پیاس ہو صبر کرے. تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. سواد صوم. واو سے مراد ہے ولایت, اور ولی مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. اللہ ولی الذین, اللہ بندوں کا دوست ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, نیک لوگ اللہ کے ولی ہیں, یعنی اللہ کے دوست ہیں. تو روزہ انسان کو اللہ کی دوستی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی روزے کے ذریعے انسان کہتا ہے کہ مولا نعتیں تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں, تیرے آستاں سے ہم تیرے ہو گئے ہیں. تو کھلانا چاہتا ہے تو کھائیں گے, نہیں کھلانا چاہتا تو ہم اس میں بھی خوش ہیں. تو پلائے گا تو پئیں گے, نہیں پلائے گا تو ہم اس میں بھی خوش ہیں. تو یہ محبت کا درس دیتا ہے. ہاں جی, سواد واو ولایت ہے, اور میم محبت. تو صوم کے اندر بھی وہی کنسیپٹ ہیں اور رمضان کے اندر بھی وہی کنسیپٹ ہیں. تو لفظ صوم اور لفظ رمضان سے ہمیں پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے اور رمضان کیا ہے.